بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سبق چڑیوں کی دعا کی دہرائی کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ اس سبق کو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے اب ہم اس سبق یعنی چڑیوں کی دعا کی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ الفاظ معنی: ناغہ کرنا، غیر حاضر ہونا، چھٹی کرنا، اور جوتے مرمت کرنا، جوتے جوڑنا یعنی جوتوں کی سلائی کرنا۔ اب ناغہ کرنا کا کیا مطلب ہوا؟ چھٹی کرنا، اور جوتے مرمت کرنا کا کیا مطلب ہے؟ جوتوں کی سلائی کرنا۔ سوالات و جوابات ہیں کہ سوالوں کے جواب مکمل کیجئے۔ چڑیا کے بچوں نے کیا کہا؟ چڑیا کے بچوں نے کیا کہا تھا؟ امی جلدی سے کھانا لائیں۔ موچی بابا چڑیا اور اس کے بچوں کو کھانے کے لیے کیا دیتے تھے؟ موچی بابا چڑیا اور اس کے بچوں کو کھانے کے لیے کیا دیتے تھے؟ موچی بابا چڑیا اور اس کے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی کے ٹکڑے دیتے تھے۔ چڑیوں نے موچی بابا کے لیے کیا کیا؟ چڑیوں نے موچی بابا کے لیے دعا کی۔ موچی بابا کیا کرتے تھے؟ موچی بابا لوگوں کے جوتے مرمت کرتے تھے۔ مرمت کرنا یعنی انہیں جوڑنا، انہیں ٹھیک کرنا۔ درج ذیل الفاظ ہیں جن کے ارکان لکھے گئے ہیں، آپ نے ان ارکان کو ملا کر الفاظ بنانے ہیں، یعنی بھے، پیشوا بھو، کاف الف کا۔ جب ہم انہیں جوڑیں گے تو ہمارے پاس کون سا لفظ بنے گا؟ بھوکا۔ اسی طرح بھے، پیشوا بھو، کاف چھوٹی ایک کی۔ جب ہم انہیں آپس میں ملائیں گے تو ہمارے پاس کون سا لفظ بنے گا؟ بھوکھی۔ اسی طرح بھوکے، چھوٹا، چھوٹی، چھوٹے، یعنی ہم نے ان ارکان کو ملاتے ہوئے الفاظ بنانے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 ہے ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ کھانا، دعا، گھر، خوش۔ ہم نے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں۔ ہماری اگلی سرگرمی ہے جانوروں کے گھر۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں چڑیوں کے گھر کو گھونسلہ کہتے ہیں؟ ان ناموں کو بھی پڑھیے: ڈربا، بل، کچھار اور کھو۔ اب آپ ان جانوروں کے گھر کے نام پہچان کر انہیں ان کے گھر پہنچائیں۔ جانوروں کے نام ان کے گھر کے سامنے لکھیں: شیر، سانپ، خرگوش، مرغی، چوزے، گلہری اور چوہا۔ یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کام آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، اس لیے اب آپ اس کام کو خود کریں گے۔ درج ذیل معمے میں حروف دیے گئے ہیں، ان حروف کو ملا کر ہم نے الفاظ بنانے ہیں، اور جو ہم الفاظ بنائیں گے وہ کسی نہ کسی کے پیشے کا کام ہوگا۔ یعنی پیشہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو انسان روزی کمانے کے لیے کرتا ہے وہ اس کا پیشہ کہلاتا ہے۔ یعنی پیشے میں ہم جو کام کریں گے وہ الفاظ یہاں پر لکھیں گے۔ یعنی اگر ادھر سے ہم بے، الف، واو، رے اور آگے چے اور چھوٹی ہے، ان سب الفاظ کو ملائیں، حروف کو ملائیں تو ہمارے پاس کون سا لفظ بنتا ہے؟ باورچی۔ اور باورچی کہاں لکھیں گے؟ یہاں پر۔ اسی طرح ہم نے درج ذیل الفاظ میں ان پیشوں کے نام لکھنے ہیں جو ہمیں تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ سرگرمی نمبر 6 ہے خالی جگہیں درست ناموں سے پر کیجیے۔ ڈیش گاڑی چلاتا ہے، ڈیش کرسی اور میز بناتا ہے، ڈیش ضرورت کی چیزیں دیتا ہے، ڈیش ہمارا علاج کرتا ہے، ڈیش کپڑے دھوتا ہے، ڈیش ہمیں پڑھاتا ہے، ڈیش بال تراشتا ہے اور ڈیش جوتے مرمت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی یہاں پر جملے دیے گئے ہیں ان کے پیشوں کے نام بھی یہاں پر دیے گئے ہیں۔ ہم نے ان میں سے جو اس کا پیشہ ہوگا اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے گاڑی چلاتا ہے کون؟ ڈرائیور۔ ہم نے ڈرائیور یہاں پر لکھنا ہے جس سے ہمارا یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے درج ذیل سرگرمیوں کی دہرائی کرنی ہے اور سبق چڑیا کی دعا کی پڑھائی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔